حماس اور اسرائیل کے درمیان یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ۔ ریڈ کراس کی گاڑیاں غزہ کے علاقے دیر البلا پہنچ گئیں۔ کچھ دیر بعد فلسطینی قیدیوں اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 20 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے اسرائیلی قید سے 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ غزہ امن معاہدے پر 20 ملکی سربراہی اجلاس۔ وزیراعظم شہباز شریف امریکی اور مصری صدور کی دعوت پر شرم الشیخ روانہ۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار۔ وزیر اطلاعات عطا طارمی وزیر اعظم کے ہمراہ غزہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، مصری صدر عبد الفتاح السیسی، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنما خصوصی شرکت کریں گے۔ پشاور کے ایوان میں قسمت کی دیوی ہوگی کس پر مہربان۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی۔ نئے وزیر اعلیٰ کی دوڑ کے لیے اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ نئے قائد کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے کیا جائے گا۔ وزارت اعلیٰ کے لیے 73 ارکان کی حمایت درکار۔ تحریک انصاف کے سہیل آفریدی 90 ارکان کی حمایت کے ساتھ سب سے آگے۔ اپوزیشن کے مولانا لطف الرحمان، ارباب زرق اور سردار شاہ جہان بھی مقابلے کی دوڑ میں شامل۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول ورچوئل مذاکرات آج ہوں گے۔ وزارت خزانہ ایف پی آر کی اقتصادی ٹیم مذاکرات میں شریک ہوگی۔ گورننس اور کرپشن رپورٹ اور سیلابی نقصانات کے تخمینے پر اختلافات برقرار۔ اور پنجاب اسمبلی میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد جمع۔ افغان اشتعال انگیزی کے مؤثر جواب پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہادر اور مدبر قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا علی امین گنڈا پور کے استعفے پر اعتراض۔ فیصل کریم کوڈی نے دستخطوں کو مختلف اور غیر مشابہ قرار دے دیا۔ باقاعدہ تصدیق کے لیے علی امین گنڈا پور کو گورنر ہاؤس بلا لیا۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ہماری قانونی ٹیم نے گورنر کے خط کے تناظر میں مشاورت شروع کر دی۔ دونوں استعفے پر میرے مستند دستخط ہیں۔ 8 اکتوبر کا استعفی جسے پہلے مسترد کر دیا گیا تھا اسے اب تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اور سہیل آفریدی کی بلا مقابلہ کامیابی۔ تحریک انصاف نے نون لیگ اور اے این پی سے مدد مانگ لی۔ پی ٹی آئی وفد کے وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات۔ جنید اکبر کی پی ٹی آئی امیدوار کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب کروانے کی درخواست۔ لیگی رہنما کا مرکزی قیادت سے مشاورت کرنے کا عندیہ۔ پی ٹی آئی وفد کی باچا خان مرکز بھی آمد۔ میاں افتخار حسین نے جواب دیا اے این پی کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرے۔ آئی ایس پی آر نے 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ افغان طالبان حکومت سے فوری اور قابل تصدیق اقدامات کا مطالبہ۔ کہا افغان وزیر خارجہ کے بھارت دورے کے دوران اشتعال انگیز کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ افغان طالبان حکومت دہشت گردوں کی سرپرستی سے باز آئے۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے مگر دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ طالبان حکومت اور بھارت کی سازشیں ناکام بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مسلح افواج اپنی جغرافیائی حدود کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ افغان طالبان کی اشتعال انگیزی پر قومی قیادت یک زبان۔ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل۔ کا ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان اپنی قومی مفادات، علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر پر کسی بھی متنازع یا گمراہ کن موقف کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھی اظہار تشویش۔ کا طالبان حکومت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور حملے اشتعال انگیزی ہیں۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جارحیت کا آغاز دشمن نے کیا، پاک فوج نے مؤثر انداز میں اس کا جواب دیا۔ مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔
افغانستان کے ساتھ حالات کے باعث 50 سال سے پاکستان سرزمین پر بیٹھے افغان مہاجرین کو واپس جانا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں تندور، ٹرانسپورٹ، ٹھیکیداری، ڈمپر مافیا، کنسٹرکشن، یہ سارے شعبے ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہمیں ان کے قبضے سے چھڑانا ہوگا۔ دنیا بھر میں جس طرح سرحدیں ہوتی ہیں، پاک افغان سرحد بھی اسی طرح ہونی چاہیے، کوئی منہ اٹھا کر سرحد عبور نہ کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک مشترکہ مقصد، افغان طالبان اپنی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغان سرزمین سے فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی سرگرمیوں پر بار بار تشویش کا اظہار کیا۔ کابل حکام دہشت گرد عناصر کے خلاف ٹھوس کارروائی کرے، امید ہے کہ ایک دن افغان عوام حقیقی نمائندہ حکومت کے زیر انتظام آزاد ہوں گے۔